الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام برادران اسلام، دینی اور ایمانی بھائیوں، دو جمعہ سے اس پر بات ہو رہی ہے کہ اپنی وضع و قطع، اپنا ظاہری حلیہ اسلامی ہو، غیر اسلامی نہ ہو. زندگی کے ہر شعبے کے اندر اسلام ہی کے طور و طریق کو سامنے رکھا جائے. ہمارے سر کے بال سے لے کر کے پیر کے ناخن تک پورا کے پورا حلیہ ہمارا اسلامی ہو، شرعی ہو، غیر اسلامی اور غیر شرعی نہ ہو. چاہے لباس کے اعتبار سے ہو، بال کے اعتبار سے ہو، داڑھی کے اعتبار سے ہو، اخلاق کے اعتبار سے ہو، اعمال کے اعتبار سے ہو، کردار کے اعتبار سے ہو، کاروبار کے اعتبار سے ہو، رہن سہن کے اعتبار سے ہو، ہر معاملے میں، ہر شعبے میں اسلام کا طریقہ ہمیں پسند ہونا چاہیے. اسلام کے ایک ایک طریقے سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، اور عملی طور پر ہمیں اس کو اپنی زندگی میں اپنانا اور لانا چاہیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا ہے: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے ٹائٹل اور نمونہ اور قابل اتباع اور قابل اطاعت کوئی ذات اور کوئی شخصیت ہے تو پیارا آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ بہترین نمونہ ہے، یہ بہترین ٹائٹل ہے. اس کو چھوڑ کر کسی کا طریقہ اپنانا یہ عقل سے دور کی بات ہے، یہ سراسر اسلام اور شریعت کی خلاف کی بات ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر آج تک نہ کوئی دنیا میں کامیاب ہوا ہے، نہ قیامت تک کوئی کامیاب ہو سکتا ہے. یہ گارنٹی کی بات ہے، یہ پکی بات ہے. اللہ نے قرآن میں اس کو بیان فرما دیا ہے. اور پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المرء مع من احب، کہ انسان کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی، جس کے طریقے کو اپناتا ہوگا، جس کی زندگی اس کو بھلی معلوم ہوتی ہوگی، اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اور پھر دوسری حدیث کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی نقالی اختیار کرے گا، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، کل قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. آج ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کے ناطے سے اسلامی طریقے پسند نہیں ہیں، غیروں کے طریقوں کو خوشی خوشی اپنی زندگی میں اپناتا ہے. دن بدن مسلمان اپنی موت کے قریب ہو رہا ہے، اپنی قبر کے قریب ہو رہا ہے، قیامت کے قریب ہو رہا ہے. ایسے حالات ہمارے سامنے ہیں، قیامت کی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں. اللہ پاک بہت جلد دنیا کو سمیٹنے والے ہیں. ایسے پر
فتن زمانے کے اندر بھی اگر مسلمان اپنا ظاہری حلیہ اسلام کے تابع نہ کرے تو یہ تو بہت ہی محرومی اور بدبختی کی بات ہے میرے دوستوں۔ باطن تو بہت دور کی بات ہے، لیکن ظاہری حلیہ ہمارا کم سے کم سر کے بال سے پیر کے ناخن تک یہ اسلامی ہونا چاہیے کہ جس کو دیکھ کر کوئی سمجھ سکے کہ یہ مسلمان ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم کو اگر پسند نہیں آئے گا تو ہم کس کے پیچھے چلنے والے بنیں گے؟ ہم قیامت کے دن کس کو چہرہ دکھانے والے ہیں؟ ہم کس کی شفاعت کا انتظار کریں گے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا ہے کہ جس کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہبری نہ فرمائی ہو۔ یہاں تک کہ استنجا کرنے کا طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے کہ پاخانہ کے اندر، بیت الخلاء کے اندر جانا کس طریقے سے مسنون ہے اور کس طریقے سے نکلا جائے گا، وہاں جا کر کس طریقے سے بیٹھا جائے گا، اندر جانے کی دعائیں کیا ہیں، باہر نکلنے کی دعائیں کیا ہیں۔ یہودی لوگ ایسا کہتے تھے، وہ یہ کیسا نبی ہے کہ جو استنجا کرنے کا طریقہ بتلاتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین فخر کے ساتھ کہتے تھے، ہاں اللہ نے ہم کو ایسا نبی دیا ہے کہ جو نبی ہم کو استنجا کرنے کا طریقہ تک سکھلاتا ہے، کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے کہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سکھلایا۔ یہ تو صحابہ فخر کرتے تھے اس پر، اور یہودی مذاق کرتے تھے۔ آج ان یہودی کی مکاری کو اور ان کی چال بازی کو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے۔ پوری دنیا کے اوپر یہودیت چھا گئی ہے، پوری دنیا کے اوپر مجوسیت چھا گئی ہے، پوری دنیا کے اوپر عیسائیت چھا گئی ہے۔ کھانے پینے کے اعتبار سے ہو، لباس کے اعتبار سے ہو، چہرے مہرے کے اعتبار سے ہو، اپنے بال رکھنے کے اعتبار سے ہو، شادی بیاہ کے اعتبار سے ہو، جس شعبے کے اندر چلے جاؤ یہودیت عام ہو گئی ہے اور اس کو خوشی خوشی لوگ اپناتے ہیں۔ میرے دوستو، یہودیوں کے ساتھ مشابہت کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کفار کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا، مجوسیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ عبادات کے معاملے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں کیا کہ ان کی مشابہت ہو جاوے۔ ایک بات آپ کو یاد ہوگی، عاشورے کے روزے کے متعلق، محرم کا جو 10ویں تاریخ کا عاشورے کا روزہ ہم رکھتے ہیں، یہودی ایک روزہ رکھتے تھے، حالانکہ یہ روزہ عبادت ہے، اللہ کی بڑی عبادت ہے۔ یہودی ایک روزہ رکھتے تھے، پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ ایک روزہ رکھ کر ہم اس کی مشابہت اختیار کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 روزہ رکھا جائے، 9-10 یا 10-11۔ اب اندازہ لگاؤ کہ ایک عبادت کے معاملے کے اندر بھی اللہ کے نبی نے یہ پسند نہیں کیا کہ یہودی کی مشابہت ہم کو لگ جائے۔ ایک عبادت کے معاملے میں اگر ایک روزہ رکھ لے تو 2 عبادت تھی، اس میں کیا بگڑ جاتا، لیکن اللہ کے نبی نے نہیں پسند نہیں کیا۔ 9-10 رکھو یا 10-11 رکھو، اب اندازہ لگاؤ۔ اب لباس کے اعتبار سے، چہرے مہرے کے اعتبار سے، زندگی کے طور طریق کے اعتبار سے اگر نقالی ہم یہودیوں کی کریں گے، نقالی ہم مجوسیوں کی کریں گے، نقالی ہم کفار کی کریں گے تو من تشبہ بقوم فہو منہم۔ جو ہمارے جان لیوا دشمن ہیں، جو ہمارے خون کے پیاسے ہیں، جو ہم کو دنیا سے نیست و نابود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے طریقے زندگی میں انسان لا رہا ہے، مسلمان لا رہا ہے، اور اپنے بچوں کی زندگی کے اندر اس کو گھول گھول کر اس کو پلاتا ہے، اور پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مسلمان کو پسند نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں گزشتہ جمعہ میں الحمدللہ بالوں کے بارے میں تفصیل کے ساتھ میں نے بیان کیا۔ بہت سارے اللہ کے بندے ایسے تھے کہ جنہوں نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ مولانا یہ بہت ضرورت کی بات تھی، ہم تو اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے تھے، ایک فیشن چلی ہے، دیکھا دیکھی، جس کے بال دیکھ لیے لوگ کٹانے لگے، ہم نے تو اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی۔ ایک جگہ میت کے اندر میں تعزیت کے لے گیا، بہت سارا مجمع تھا، اس مجمع کے اندر ایک آدمی نے مجھے کہا کہ مولانا یہ جو بالوں کے بارے میں کہا، واقعتاً آج دنیا کے اندر دیکھا جائے تو کوئی گھر اس سے پاک نہیں ہے، چاہے عالم کا گھر ہو، چاہے جاہل کا گھر ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو، چاہے ان پڑھ ہو، کوئی بھی ہو۔ ایک عجیب کارگزاری ایک آدمی نے مجھے سنائی۔ ایک آدمی جماعت کے اندر چل رہا ہے، چلے 4 مہینے کے اندر چل رہا ہے، اور وہاں سے وہ حجام کو فون کر رہا ہے کہ میرا چھوٹا بچہ تیرے پاس بال کٹانے کے لیے آتا ہے تو اس کی چائنیز کٹ بال کٹا۔ اندازہ لگا وہ دین کی محنت کے اندر، اللہ کے راستے کے اندر ہے، یہ دینداری ہے تو کیا ہے۔ وہاں سے فون کر رہا ہے کہ فلاں بیٹا میرا تیرے پاس آ رہا ہے، اس کی اس طریقے سے بال کٹا۔
اندازہ لگاؤ یہودیت کتنی گھر کر گئی ہے، یہودیت ہمارے گھروں تک گھس گئی ہے، ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کے بال دیکھو۔ اچھا، کچھ لوگوں کی غلط فہمی یہ ہے کہ ہمارے بال تو بڑے نہیں ہیں، تو سن لو، پھر دوبارہ اس بات کو میں دہراتا ہوں، بال بڑے اور چھوٹے کی بات نہیں، اس کو کان کھول کر کے سن لو، بڑے اور چھوٹے کی بات نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بال رکھے پورے سر کے رکھے، بال کٹواوے تو پورے سر کے کٹواوے۔ ہوتا کیا ہے کہ اس طریقے یہاں سے صاف کر دیا جاتا ہے، یہاں سے صاف کر دیا جاتا ہے، پیچھے سے صاف کر دیا جاتا ہے، اور اوپر بڑا رکھا جاتا ہے، اوپر بڑا رکھا جاتا ہے۔ یہاں اور یہاں دونوں میں فرق نہیں ہونا چاہیے، دونوں سب برابر ہونا چاہیے، سب برابر ہونا چاہیے۔ اور آج کے زمانے میں تو یہ مشین آ گئی حجام کی دکان میں، بڑی آسانی ہے، 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر تک آپ کٹاؤ، الحمدللہ ایک بال بھی آپ کا اونچا نیچا نہیں رہے گا، برابر رہے گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے 3 درجے جو بیان کیے تھے کہ اگر کسی کو صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو تینوں میں سے کوئی ایک طریقہ سنت کی نیت سے رکھے تو گنجائش ہے، صحیح ہے، کان کی لو تک، آدھی گردن تک، اور زیادہ سے زیادہ کندھے تک اگر رکھے تو اس کے لیے گنجائش ہے، ثواب ملے گا۔ اگر یہ نہیں رکھنا چاہتا ہے اور بال کٹانا چاہتا ہے تو پھر پورے سل کے بال برابر کٹانا، رکھے تو برابر رکھے۔ یہ کیا انگریزیت اور یہ کیا یہودیت اور یہ کیا مجوسیت اور عیسائیت، دشمنوں کے طریقوں کو ہم نے اپنے گھروں میں ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ایمان کمزور پڑ گئے ہیں، مان پڑ گئے ہیں، ایمانی غیرت ہماری ختم ہو چکی ہے، ایمانی غیرت ہماری ختم ہو چکی ہے۔ خیر وہ بات تو میں کہہ چکا تھا، لیکن مزید اس کو تازہ کیا۔ آج دوسرے نمبر کی بات، اس کو سن لو، حق بات ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے، اس کرسی کے اوپر بیٹھ کر کے بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہتا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ، مسلمانوں اپنے حلیے کو کم سے کم اسلامی حلیہ بناؤ۔ یہ کب تک ہم اس طریقے سے رہیں گے؟ یہ ہماری کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ تو بیوقوفی ہے، عقل سے دور کی بات ہے۔ داڑھی حضرت انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور مسلمانوں کا ایک شعار ہے، مسلمانوں کا ایک شعار ہے، ایک پہچان ہے، ایک خاص علامت ہے، اور مرد کی ایک فطری اور طبعی چیزوں میں سے ہے۔ کیا مطلب؟ اب دیکھو پوری دنیا میں کسی عورت کو داڑھی نہیں نکلتی، پوری دنیا میں دیکھ لو کسی عورت کی داڑھی نکلی ہے؟ داڑھی اس کی نکلتی ہے جس کو اللہ نے مرد بنایا ہے۔ داڑھی کا نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں مرد ہوں، اللہ نے مجھے مرد بنایا ہے، یہ مرد ہونے کی دلیل ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے، یہ قدرتی طور پر نکلتی ہے، کسی عورت کو نہیں نکلتی۔ اب دیکھو تو صحیح، اس کے اوپر غور تو کرو، اللہ کی قدرت کو سمجھو۔ مرد ہوگا اس کی داڑھی نکلے گی، مرد ہوگا اس کی داڑھی نکلے گی، عورت کی نہیں نکلتی۔ اور انسان، اللہ پاک نے اس کو مرد بنا کر اس کی زینت کے لیے اور اس کی خوبصورتی کے لیے اللہ پاک نے اس کو داڑھی دی، مردوں کو زینت بخشی داڑھی کے ذریعے سے، اور عورتوں کو زینت بخشی ان کی چوٹیوں کے ذریعے سے، ان کے زلف و بالوں کے ذریعے سے۔ کوئی عورت اگر سیٹی کرا دیتی ہے، سر کے بال نہیں رکھتی ہے، تو کوئی اس کے سامنے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کتنی بری لگے گی۔ ایسے ہی وہ انسان جو داڑھی نہ رکھے، داڑھی کو مونڈا لے، وہ ایسا ہی بد شکل ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہو، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ ایسا ہے جیسا ہماری نگاہ میں وہ عورت ہے جس کی سیٹی ہو، اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ شیطان کو جب اللہ پاک نے اپنے دربار سے نکالا تو شیطان نے کچھ چیلنج کیے تھے، میں ایسا کروں گا، ایسا کروں گا، ایسا کروں گا۔ اللہ نے اس کو ڈیل بھی دے دی، مہلت بھی دے دی۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کی آیت ہے، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ شیطان نے ایک بات یہ کہی تھی، میں تیرے بندوں کو اس بات کا حکم کروں گا کہ تیری تخلیق کو بدلیں گے، اللہ کی تخلیق کو، اللہ کی بنائی ہوئی چیز کے اندر تغیر کریں گے۔ مفسرین نے اس کی تفسیر ایک لکھی ہے کہ جو داڑھی کو مونڈتے ہیں یہ اس کے اندر داخل ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے، یہ اللہ نے اس کو بنایا ہے، اللہ کی قدرت سے یہ نکلی ہے۔ ہم اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں۔ کوئی مسلمان حجام کی دکان پر جا کر کے اس کے اوپر استرا پھیرتا ہے اور بلیٹ پھیرتا ہے، وہ اپنے چہرے کے اوپر نہیں پھیر رہا ہے، وہ آقائے مکی و مدنی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر وہ بلیٹ کو گھما رہا ہے۔ مسلمان کب تک غیروں کے طریقوں کو اپناتا رہے گا اور کب تک ہم اس کی خسامت کرتے رہیں گے؟ مسلمان ہو کر ایک اسلام کا طریقہ پسند نہیں ہے،
ہم جا رہے ہیں قبر کی طرف، جا رہے ہیں موت کے منہ کی طرف، قیامت قریب آ رہی ہے، ایسے ایسے دنیا کے حالات سنگین ہیں، آج بھی مسلمان اپنا چہرہ اور اپنا مہرہ اور اپنا ظاہری حلیہ اسلامی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنی زبان سے نہیں کہتا ہے لیکن اپنے عمل سے وہ بتلا رہا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ طریقہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ طریقہ مجھے پسند نہیں۔ تو داڑھی یہ مرد کی ایک فطری اور طبعی چیزوں میں سے ہے، مسلمان کا ایک شعار ہے، اس لیے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعار کو باقی رکھنے کے لیے اور اس کو اپنانے کے لیے امت کو ہدایت دی ہے۔ اور جمہور علماء کے نزدیک داڑھی کا رکھنا واجب ہے، اور اس کو مونڈنا اور ایک مشت سے کم کرنا یہ حرام ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ حرام درجے کا گناہ ہے۔ اور یہ گناہ ایسا ہے کہ ہر وقت انسان کے ساتھ چپکا رہتا ہے، چاہے خانہ کعبۃ اللہ کا وہ طواف کر رہا ہے، اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے، لیکن چہرے کے اوپر داڑھی نہیں ہے تو وہ گنہگار ہے، یہ گناہ چپکا ہوا ہے اس کو۔ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، اگر داڑھی نہیں ہے وہ داڑھی کے منڈنے کا حرام درجے کا گناہ اس کے ساتھ چپکا ہوا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان نے کر لیا بات ختم ہو گئی، گناہ لکھ دیا گیا، لیکن داڑھی کا منڈنا، اسی طریقے سے بال انگریزی اور یہودیت کے طریقے پر رکھنا، اسی طریقے سے پائجامہ ٹخنوں کے نیچے رکھنا، یہ گناہ ایسے ہیں کہ ہر وقت انسان کے ساتھ لگے رہتے، ہر وقت انسان کے ساتھ لگے رہتے۔ تو جمہور علماء کے نزدیک یہ داڑھی کا رکھنا واجب، اور چھوٹی کرانا اور مونڈانا یہ دونوں گناہ کے اندر برابر، اس میں کوئی فرق نہیں۔ آدمی بالکل مونڈ دے یا اس کو کم کرے، یہ گناہ میں برابر ہے، اس میں کوئی ذرا برابر بھی فرق نہیں۔ بعض لوگ فیسٹیول تھوڑی سی رکھتے ہیں دکھلانے کے لیے کہ یہ داڑھی ہے، لیکن اس کو اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا گناہ اس آدمی کو ہوتا ہے جو داڑھی کو بالکل صاف کرتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ ایک مٹھ کے برابر داڑھی کا رکھنا واجب ہے، ایک مشت سے اگر بڑھتی ہے تو پھر کاٹنے کی گنجائش، اس سے پہلے نہیں۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے افادات میں ہے، فرماتے ہیں کہ جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں، بہت سارے کبیرہ گناہ ہیں، ان سارے کبیرہ گناہوں میں سے داڑھی کا مننا یہ بدترین گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ علانیہ ہے، کھلم کھلا انسان جرت کے ساتھ یہ ثابت کر رہا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے کہ نعوذ باللہ اسلام کا یہ طریقہ مجھے پسند نہیں۔ ایک گناہ وہ ہے جو آدمی چھپ کر کے کرے، اور ایک گناہ وہ ہے جو آدمی برسرام لوگوں کے سامنے کرے، دونوں میں فرق ہے۔ اسلام کی توہین ہے، اللہ کے حکم کی مذاق ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ جتنے کبیرہ گناہ ہیں ان سارے گناہوں میں یہ سب سے بڑھ کر کے ہے، اس لیے کہ علانیہ طور پر انسان اس کا اعلان کر رہا ہے۔ رمضان کے روزے کے باب میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک آدمی بیمار ہوتا ہے تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے روزہ نہ رکھنے کی، رخصت ہوتی ہے، روزہ نہ رکھے تو چلے بعد میں قضا کر دے، لیکن اس کے لیے کیا حکم ہوتا ہے کہ وہ روزے کی رخصت ہونے کے باوجود بھی لوگوں کے سامنے کھاوے پیوے نہیں، اپنے آپ کو ایسا رکھے جیسے کہ روزے دار ہو۔ کیوں؟ روزے کی حرمت، روزے کی عظمت، اللہ کے حکم کی اہمیت، کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے رخصت ہے، بیمار ہونے کی وجہ سے میں روزہ نہیں ہوں تو بالکل سڑکوں کے اوپر ہوٹلوں کے اوپر کھانے لگوں، تو یہ رمضان کی توہین ہوگی، اللہ کے حکم کی توہین ہوگی۔ اس کو یہ حکم ہے کہ گھر کے اندر چھپ کر کے کھانا کھائے، اپنی ضرورت پوری کر لے اور روزے دار کی طرح سب کے سامنے رہے۔ ایسے ہی ہر وہ گناہ جو انسان علانیہ کرتا ہے اس کا وبال اور بڑھ جاتا ہے۔ اس کے اندر داڑھی کی توہین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ ایک مذاق ہے، سنتوں کو ہلکا سمجھنا اور اس سے منہ پھیرنا۔ ایک بڑی عبرت کا واقعہ مجھے یاد آیا، میں سنا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا یہ واقعہ ہے، اور حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعین میں سے ہے، اور تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا ہو، صحابہ کا زمانہ پایا ہو۔ یہ وہ زمانے کا واقعہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت قریب، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا ہے، اس کے بعد صحابہ کا، اس کے بعد تابعین کا۔ اس زمانے کا واقعہ دھیان سے سنیے میرے دوستو، بڑی عبرت کا واقعہ ہے، بڑی عبرت کا واقعہ ہے۔ یہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر لوگوں میں سے ہے۔
زین الدین ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا. اس کا کام یہ تھا کہ وہ کفن چورنے کا کام کرتا تھا. مردے کو دفن کر کے لوگ جب روانہ ہوتے تھے تو وہ جاتا, قبر کو کھولتا اور مردے کے اوپر سے کفن کو نکال کر کے وہ اپنا کاروبار کرتا. اس کا یہ کام تھا. بہت عرصے تک اس نے یہ کام کیا, کفن چورنے کا کام کیا. بعد میں توبہ کر لی, نیک کام کرنے لگا. ایک مرتبہ زین الدین ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ سے اس آدمی کی ملاقات ہو گئی کفن چور کی. تو زین الدین ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ بھائی بہت زمانے تک تیرا یہ دھندا تھا, کام تھا کفن چورنے کا, تو مرنے کے بعد مسلمانوں کی حالت تو نے دیکھی ہے قبر کے اندر, تو کوئی قابل عبرت بات دیکھی ہو تو بتاؤ. اس لیے کہ لمبے زمانے سے جب تیرا یہ کام تھا تو ضرور کوئی نہ کوئی بات دیکھی ہوگی. تو اس کفن چور نے کہا کہ میں نے ایک بات یہ دیکھی کہ قبر کے اندر اکثر لوگوں کے چہرے قبلے کی طرف سے پھیر دیے گئے تھے. زین الدین ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ سنا تو میرا دل پھٹ گیا, میں پریشان ہو گیا. یا اللہ, مسلمان کو جب دفن کیا جاتا ہے اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جاتا ہے, اور یہ تیرا بندہ کہتا ہے کہ اکثروں کے چہرے میں نے قبر کے اندر دیکھے کہ قبلے کی طرف سے پھیر دیے گئے تھے. پریشانی لاحق ہوئی. یہ زین الدین ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی تھے ان کے پاس گئے اور ان کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا, فلاں کفن چور یہ بیان کر رہا ہے. سن کر امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, اور پھر ایک آہ بھری اور کہا کہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو سنتوں سے منہ پھیرنے والے ہیں, جو سنتوں کو ہلکا سمجھنے والے ہیں, جو سنتوں کو سنت چھوڑ سمجھ کر کے اپنی زندگی سے نکالنے والے اور چھوڑنے والے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگ, کتنی بھیانک بات ہے, کتنی قابل عبرت بات. داڑھی اللہ پاک نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی, اور دنیا کے اندر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جمیل اور حسین کوئی نہیں ہے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. شاعر کہتا ہے کہ آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے جنا نہیں, اور آپ کو اللہ نے ایسا پیدا کیا ہر عیب سے پاک, کوئی نقصان نہیں آپ کے جسم کے اندر, اور آپ کو اللہ پاک نے ایسا پیدا کیا جیسا کہ آپ چاہتے تھے. اگر داڑھی رکھنا یہ بد شکلی کی علامت ہوتی, خوبصورتی کی علامت نہ ہوتی, تو اللہ پاک ہرگز اپنے نبی کو داڑھی نہ دیتے. نبی سے خوبصورت کون ہو سکتا ہے؟ تو نعوذ باللہ اگر یہ خوبصورتی کی علامت نہیں ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ رکھتے, اللہ پاک آپ کی داڑھی ہی نہ نکالتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی پوری داڑھی رکھی, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے پوری داڑھی رکھی, اور اس کے اوپر مواظبت کی, ہمیشگی کی, اور اس کو مڑنے پر اور اس کو کاٹنے پر دھمکی دی اور بڑی وعیدیں دی. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں, میرے بھائیوں کو بات کڑوی بھی لگتی ہوگی, لیکن ہم ذرا اپنے دل پر ہاتھ لگ کر کے فیصلہ کریں کہ ہم کب تک غیر اسلامی طریقوں کو اپناتے رہیں گے. ہم کب تک ہمارا اللہ کو ناراض کر کے اپنے دشمنوں کو کب تک خوش کرتے رہیں گے, کب تک ہم دشمنوں کو خوش کریں گے. ہمارا پیدا کرنے والا, ہمارا خالق اور ہمارا مالک, جس کی کروڑ نعمتیں ہم کھاتے ہیں, پیتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, اور جس آقا نے, جس رب نے ہماری رہبری کے لیے, ہم کو راہ راستہ پر لانے کے لیے ایک بہترین نمونہ بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تھا, اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم کب تک گٹر میں ڈالتے رہیں گے اور کب تک گندی نالیوں کے حوالے کرتے رہیں گے؟ ذرا اندازہ لگاؤ, ہم دنیا میں کب تک رہنے والے ہیں؟ آنکھ بند ہو گئی, دنیا سے چلے گئے.
اگر ہمارا ایک عمل اللہ کو ناپسند آ گیا کہ تجھے میرے نبی کا چہرہ پسند نہیں تھا، آج میں تیرا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس وقت میرے دوستو کون سا یہودی آ کر کے ہماری مدد کرے گا؟ کون سا عیسائی اور کون سا نصرانی آ کر کے ہماری مدد کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ، اپنی مونچھوں کو کٹاؤ اور مشرکین کی مخالفت کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی اس کا حشر اسی قوم کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں بال کے متعلق کہا تھا، آج اللہ پاک کی توفیق سے داڑھی کے متعلق کہا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح چہرہ رکھنے کی، صحیح داڑھی رکھنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ پاک اس پر کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔